پہلے ٹاپک کا آخری پوائنٹ، پھر اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے، وہ یہ ہے کہ جو قیام حسینی ہے، دا ٹرو سٹانس آف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک بات بعض اوقات شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو سیدنا حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کی بشارت دی گئی، اسلام کے کلچر میں یہ بات نہیں بیٹھتی. اسلام تو ذات بات اور نسب کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا. قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور سب سے عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھ لیں، باقی کتابوں میں پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، ٹھیک ہے، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف تقوی کی بنیاد پر. جو دین تقوی گاڈ کانشیسنس کے اوپر بات کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت حسن حسین کو اتنا بڑا ٹائٹل دے دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر حضرت حسین نے کون سا اتنا بڑا کارنامہ کیا حضور کی زندگی کے اندر؟ بمشکل 6.5 سال عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی ہے. 6.5 سال کے بچے نے کون سی فتوحات کر لی تھی کہ جو ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی گئی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اس کا کیا مطلب تھا کہ انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دینا تھا، پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال بننا تھا کہ مصلحت کا شکار نہ ہو، حق کے لیے آواز بلند کرو. اور مسلمان کیا غیر مسلم بھی کوئی سیدنا حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتے؟ کسی بندے نے حق کے لیے ایسی پیسیو ریزسٹنس کی ہو، کوئی ایکٹیو ریزسٹنس نہیں، پیسیو ریزسٹنس، کہ اپنا گلا جا کے کٹوا دیا، شاید میرے خون کے فوارے چھوٹے اور تب مسلمانوں کو ہوش آئے کہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل چکی ہے، خدا کے لیے ہوش میں آؤ. اور لوگ آئے ہیں ہوش پہ، پھر ان کی تکہ بوٹی ہوئی ہے پھر جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، اور دین بچا ہے، وہ آپ کو آگے پتا چلے گا. تو الحمدللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فریضہ سر انجام دیا وہ کتاب اللہ کی آیات کے عین مطابق تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خوبی بیان کی ہے سورہ آل عمران کے اندر 110 نمبر آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یعنی ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے، برائی سے روکا جائے. اور اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 177 نمبر 177 نمبر حدیث. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے لیے نکلے. مروان جو ہے بنو امیہ میں سے، وہ مدینے کا گورنر تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیا، تقریر کرنی شروع کر دی. کیوں؟ کہ بنو امیہ کے لوگوں سے اتنے لوگ متنفر تھے کہ وہ عید کا جو خطبہ ہے وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے، نماز کے بعد کوئی بیٹھتا ہی نہیں تھا. کہتا تھا یہ لوگ ایسے خبیث جنہوں نے اس طرح کی بدعت امت میں جاری کی، ان کی باتیں کیا سننی ہے؟ کوئی نہیں تھا سنتا. تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ہم تقریر جو ہے نا یہ پہلے شروع کر دیں، عید کی جو خطبہ ہوتا ہے تقریر انہوں نے پہلے شروع کر دی. تو جب وہ تقریر کرنے لگا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس نے کہا اے مروان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو عمل کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو وہ اب بھرے مجمع میں اس نے بات کر دی تو وہ ٹھٹک گیا. اور بھی 2-4 بندے بول پڑے ہوں گے، صحابہ زندہ تھے، ابو سعید خدری بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وہی کہہ دیا، انہوں نے کہا اس بندے نے حق ادا کر دیا ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو کوئی برائی دیکھے تو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکے تو کم از کم دل میں برا جانے. لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور بھائی نواسہ رسول ہوگا تو دل میں برا جانے گا. جو ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوں گے، جن کے جینز میں پروفٹ کے جینز شامل ہوں گے، جن کا خون پروفٹ کا خون ہوگا، وہ کیسے کر سکتے ہیں کمپرومائز؟ وہ تو سامنے آئیں گے. تو یہ حدیث الحمدللہ اس آیت کو بھی. اور پھر سیدنا حسین کا منصب ایک عام عالم کا نہیں تھا، نواسہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم.
اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ ہمارے 14 طبق روشن کر دے گی. سورۃ المائدہ کی 63 نمبر آیت، 63 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں کو، ان کے جو بڑے بڑے لاٹ پادری تھے، ان کے مولوی، ان کو ایڈریس کیا ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. کیوں نہیں روکا ان کے بزرگوں نے، ربانی اللہ والے بنتے پھرتے ہیں، کیوں نہیں روکا ان کے ربانی اللہ والے لوگوں نے، والاحبار اور ان کے مولویوں نے، عن قولہم الاثم ان کو گناہ کی بات کرنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کو حرام خوریاں کرنے سے، ان کے مولویوں ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں روکا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کتنے برے کرتوت وہ کیا کرتے تھے، مولوی کمپرومائز کرتے رہے. کتنا بڑا تانا اللہ نے یہودوں، اور بھائی جو یہودوں نے سارا کو تانا مل رہا ہے ہمیں نہیں ملے گا. سیدنا حسین کو نہیں پوچھا جانا تھا قیامت والے دن کہ تم تو نواسہ رسول تھے، تمہارے سامنے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، تم نے یہ کیوں نہیں روکا ان کو؟ بالکل پوچھا جانا تھا. اور انہوں نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا، اپنی آخرت بچائی ہے انہوں نے یہ کر کے. ہمیں تو اصلاح تک پہنچایا، اپنی آخرت بھی بچا لی یہ بات کر کے. تو یہ یاد رکھیں ایک بات جو ڈاکٹر اقبال نے بھی کی، شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان سے پہلے بہت پہلے کی، اس سے پہلے محدثین بھی کرتے آئے، کہ خلافت راشدہ جب ختم ہوئی 30 سال پورے ہوئے، اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ بات ہمیں تاریخ سے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے، مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے. اسلام کا زوال ہو گیا خلافت راشدہ پہ، ملوکیت شروع ہو گئی، اس کے بعد مسلمانوں کا عروج ہے، اسلام نیچے ہی آتا جا رہا ہے، ٹل یہ کہ نشأت ثانیہ اسلام کی ہو اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں، اور وہ معاملہ الگ ہے. لیکن یہ کانٹینیوس جو ہے وہ ڈاؤن فال، اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ کانٹینیوس ڈاؤن فال آ رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے آگے کچھ اس کو زندہ کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر اسی مشن کو لے کر آگے پھر مولانا مودودی چلے، اس سے قطع نظر کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، لیکن جو ان کی اچھی بات ہے ماننے والی بات ہے. پھر اسی کو پھر اپنے کلائمیکس پہ پہنچایا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اس بات کو لے کر چلے آگے. تو یہ خلافت اور ملوکیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے 2 احادیث میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث مسند امام احمد سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18430 نمبر حدیث، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 273. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رازدار رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے اندر موجود رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا. میرے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی ملوکیت. پھر اللہ جب تک چاہے گا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت رہے گی، پھر اللہ اس کو اٹھائے گا. پھر اس کے بعد جابر حکمران آ جائیں گے، ظالم بادشاہ، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے ایک دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، وہ امام مہدی کی ہوگی انشاءاللہ، جو اللہ کا وعدہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہے الہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائے. قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور یہ ہونا ہے قرب قیامت سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی جھلک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک، لیکن اس کو بھی بنو امیہ نے زہر دیا، اپنے ہی فرزند کو بنو امیہ نے زہر دے کر مار دیا. کیوں کہ حضرت علی کو جو خطبوں میں گالیاں دی جا رہی تھی 40-50 سال سے، انہوں نے ختم کروا دی اور سزا رکھ دی اس کے اوپر. اس طریقے سے بڑے انہوں نے کام کیے، وہ آگے کچھ چیزیں آئیں گی بھی. دوسری حدیث سنن نبی داؤد کے کتاب السنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4646 نمبر حدیث، اور جامعہ ترمذی کے کتاب الفتن چیپٹر میں 2226 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو حضور نے آزاد کیا تھا.
یہ آپ کلیئر کر دے گی. یہ دونوں حدیثیں جوڑیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خلافت ختم کب ہوئی ہے اعلی منہاج النبوہ. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جامعہ ترمذی اور ابو داؤد سے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی, جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور اس کے بعد پھر جابر حکمران. پھر اللہ تعالیٰ جس کو ملوکیت چاہے گا عطا فرما دے گا 30 سال کے بعد. اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, یہ پورے 30 ہوئے. یہ حضرت سفینہ نے تشریح کی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت سفینہ سے ان کے شاگرد نے کہ یہ جو بنو امیہ, خاندان امیہ اور بنو مروان کے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں. علیہ السلام کے الفاظ میں نے خود نہیں استعمال کیے, ابو داؤد ترمذی میں ہے, اس کو میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے. اب حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ننگی بات کی. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے, ان کے منہ سے نہیں ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی, خاندان امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اب دیکھ لیں, حضرت علی کے بعد جتنی خلافتیں ان کو شریر ترین بادشاہت کہہ دیا. اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا, یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے. میں نے اشارتاً بات کر دی, سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے. یہ حضرت سفینہ کے الفاظ ذرا سنیں. تو علیہ السلام کی بحث سن لیں آپ. امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا. دارقطنی میں حضرت عمر علیہ السلام موجود ہے, اہل سنت کی کتابیں. علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو, ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلام ہو, نیک بندوں پر بھی سلام ہو. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو اتنی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا. اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں جو کامن ٹرمز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے, محدثین کے لیے رحمہ اللہ, اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے کہنا جائز ہے, دعا کے طور پہ اللہ ان سے راضی ہو, لیکن اس سے بچنا چاہیے. علیہ السلام صرف پروفٹس کے لیے استعمال کریں تاکہ جو امبیگوٹی ہے وہ کلیئر. بلکہ ہم قائل ہیں اس کے, جواز کا فتویٰ موجود ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب فرق کرنا ہے, اب عام آدمی جو ہے اس کے سامنے اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا جائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کون سے صحابی ہیں, غیر مسلم کو تو نہیں بیچارے کو پتا. تو اس طریقے سے وہ ٹرمز استعمال کرنی چاہیے جن کی وجہ سے امبیگوٹی نہ ہو کریٹ. باقی جائز ناجائز والا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر. اب میں یہاں پر یہ بات بھی ایڈریس کر دوں کہ اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی, صحیح بخاری میں کتاب الفتن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7109 نمبر حدیث ہے کہ 40,000 کا لشکر لے کر حضرت حسن جب نکلے سیدنا معاویہ کے مقابلے پر, تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے معاویہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری تکہ بوٹی کر دے گا, جب تک ہمیں بھگا نہ لے یہ واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے موت پر بیعت کی حضرت حسن کے ہاتھ پہ. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کیا جائے, صلح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے صلح آفر کی, اور سورۃ الانفال پڑھ لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران کافر بھی صلح کا کہے نا تو اسے صلح کر لو. حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کیوں صلح کی, کتنے صحابہ غصے میں آئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی اس مسئلے میں, بعد میں روتے تھے صلح کے معاملے میں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں, ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں. لیکن صلح کی کیونکہ قرآن پاک کا حکم تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح آفر کی گئی تو انہوں نے آفر قبول کر لی, کمپرومائز کیا. ان کی انکساری ہے, اور محدثین اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس بندے پر. اس بندے نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی. کون چھوڑتا ہے اپنی پوسٹ؟ یہ ظلم ہے کہ کوئی کہے کہ حضرت معاویہ کی وجہ سے صلح ہوئی ہے. حضرت معاویہ کی وجہ سے اگر صلح ہوتی تو وہ پوسٹ اپنی چھوڑتے ہیں, جو اپنی سیٹ چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے صلح ہوتی ہے. اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ اسی حدیث میں 7109 بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور یہ حدیث علامات نبوت والے چیپٹر میں, حضور کی غیبی خبروں والے چیپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے, اپنی وفات کے 30 سال بعد کی آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں.
اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی. یہ سید ہے, یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا, یہ سید ہے. اور واقعی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور مسلمانوں میں صلح ہوئی, اور وہ جو ایک باہمی خانہ جنگی تھی اس کا خاتمہ ہوا, اور مسلمانوں کو کافی حد تک سکون ملا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دستبرداری سے. لوگوں نے بڑا کہا حضرت حسین, حضرت حسن کو کہ آپ بزدل ہیں, یہ ہیں, لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے تھے, انہوں نے جو ڈسین کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو, نبی کا نواسا ہو, اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے, وہ مر جائے گا, یہ کام نہیں کرے گا. تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی. اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے, اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. لیکن 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 سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی, اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے کہ بادشاہ مرتا ہے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کے جاتا ہے, اس کا وبال ان کے کندھوں پر رہے گا. ہم کوئی جھوٹی وکالت ان کی طرف سے نہیں کریں گے, نہ کسی محدث نے کی ہے. یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں. امام نسائی نے تو یہاں تک بات کہہ دی کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے گا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا. اسی پہ ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے, ان کو شہید کر دیا. دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں سیاستہ کے جو بڑے امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم جو ان کی وفات کا واقعہ وہ یہی لکھا ہوا ہے. حضرت علی کے فضائل پہ انہوں نے 194 حدیثوں پہ کتاب جمع کی تھی, اور ان کی شہادت کا واقعہ. تو ہم جھوٹا دفاع, بلکہ میں کہتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اہل سنت کے تینوں مکتبہ فکر جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں, ان کا بڑا ٹرو سٹانس ہے کہ ہم پروفٹ کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے. ایون سیدنا ابوبکر کو بھی معصوم نہیں مانتے, اور نہ ہم روافظ کی طرح ان 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں. ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. پروفٹ کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے, معصوم عن الذنوب نہیں ہے, گناہوں سے کوئی بندہ بھی پاک نہیں ہے, کوئی بھی پاک نہیں ہے. خام خواہ وکالت. تو یہ کہنا جی اس میں کوئی صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے, تو بھائی میرے یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں سنت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے, ادھر نہیں توہین ہوتی. جب ہم کہتے ہیں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر دی تھی حج تمتع کے مسئلے میں, انہوں نے حج تمتع پہ پابندی لگائی. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کرتے تھے, میں کروں گا. حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لیا. کئی فیصلے حضرت علی نے واپس لیے اپنے دور حکومت میں. تو جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا حضرت عمر کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی بتائیں لوگوں کو. اسی طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو بیان کرنے کا مقصد ان کو ذلیل کرنا نہیں ہے. نعوذ باللہ. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی کہ ان سے قتل ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی, انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر معافیاں مانگتے ہیں قرآن پاک میں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذلیل کیا معاذ اللہ؟ نہیں. تو انبیاء کرام سے بھی لغزشیں ہوئی, گناہ نہیں ہم کہیں گے, گناہ کا لفظ غیر انبیاء پر بولا جائے گا. تو ہم جھوٹی وکالت کوئی نہیں کرتے جی. یہ صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فضائل صحابہ کے چیپٹر کے اندر کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے اور انہوں نے جو 600 گرام ایک مد خیرات کیا, تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن ان کو برا نہیں کہنا, ان کو گالی گلوچ نہیں کہنی, لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ تو پوائنٹ آؤٹ ہوئی بھی ہے. کیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ان غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. اور بات وہی ہے کہ ہم نے توحید بچانی ہے. اس چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب دوسرے حصے کی طرف, اور اس کا آخری حصہ وہ یہ ہے فضائل اہل بیت, شہادت حسین, یزید بن معاویہ کا کردار, قسطنطنیہ والی جو حدیث ہے اس کا کیا مصداق ہے, اور آخر میں یزید کے 3 سیاہ کارنامے. اس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. تو سورہ شورا کے اندر آیت ہے 23 نمبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کتاب و سنت کی جو تمہیں تبلیغ کر کے اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوں, اس کے
अजर पे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, हां मगर मेरी करीबी रिश्तेदारी का तो तुम ख्याल करो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। एक माना यह भी हो सकता है जो इब्ने अब्बास ने बयान किया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सही बुखारी के अंदर, कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, रिश्तेदारी का ही ख्याल कर लो मेरा, अगर तुमने मेरी दावत नहीं कबूल करनी मुझ पे जुल्म तो न ढाओ। और एक दूसरा माना है जो उनके शागिर्द सैयदना सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, वो माना भी बिल्कुल हदीस के मुताबिक है, और वो ये कि मेरे इसके बदले में तुम मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि तुम अपनी रिश्तेदारी के ख्याल में मेरे से मोहब्बत करो, तो बदरजा उला है कि हम हुजूर की रिश्तेदारी के ख्याल में उनके अहले बैत से मोहब्बत करें। और इसकी सपोर्टिव वो हदीस है जो जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक अबवाबुल मुनाकिब के अंदर 3789 89 नंबर हदीस है इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अनुमा से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो, उसने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। ये बिल्कुल कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब अहले बैत कौन है ये बात भी समझ लें। अब इसमें भी एक्सट्रीमिज्म आ गया है। अहले बैत कुरान पाक में जो प्राइमरी एड्रेस किया गया है अहले बैत, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 28 से लेकर 33 तक, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहा गया है अहले बैत। और जाहिर है कि घर में पहले बीवी होती है, बच्चे बाहर में। अब हजरत खतीजा अहले बैत में दाखिल ना हो और हजरत फातिमा दाखिल हो तो इससे बड़ा जुल्म ही कोई नहीं है। वो भी अहले बैत में और वो भी अहले बैत में। तो पहले नंबर पर जो अहले बैत में दाखिल हैं वो है बीवियां। फिर इन्हीं की एक्सटेंशन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ 5 के बारे में, जिसको हम कहते हैं पंज तन पाक मशहूर है। हम कहते हैं सब तन पाक, तमाम सहाबा, तमाम उम्महातुल मोमिनीन, तमाम अहले बैत अशरा मुबशरा, सब तन पाक। पाक से मुराद मासूमियत वाला अकीदा नहीं, शिर्क से पाक है। इंसान थे, गलतियां उनसे हो सकती थी, सब तन पाक। लेकिन वो 5 तन पाक जो हैं, जिनके बारे में एक उर्फ आम में एक टर्मिनोलॉजी चलती है, उससे मुराद क्या है वो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। किताबुल फज़ाइल सहाबा चैप्टर के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6220 नंबर हदीस है कि सैयदना साद बिन नबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बड़ी लंबी हदीस है और वो बयान करने का अभी महल नहीं है, मैंने उसमें कई दफा वो हदीस बयान भी की है। उसका कंक्लूडिंग एंड इसी के ऊपर होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयते मुबाहला नाजिल हुई, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईसाई अब अगर आपके साथ झगड़ा करे बावजूद इसके कि आपके पास वाज़े इल्म आ गया, आपने इल्मी दलाइल में ईसाइयों को रद्द कर दिया और ये बात ना माने, तो अब आप इनके साथ मुबाहला करें। फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो तुम फिर इनसे फरमाओ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी अपने बेटे ले आओ, हम भी अपने बेटे ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतें ले आओ, हम भी अपनी औरतें ले आते हैं, तुम खुद भी आ जाओ ईसाई पादरी हो, मैं खुद भी आ जाता हूं, और फिर खुले मैदान में ये ऐलान करते हैं कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। ये मुबाहला करते हैं। उसी टाइम ईसाईयत खत्म हो जानी थी, काश वो मुबाहला कर लेते। और साद बिन नबी वकास कहते हैं, यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदा फातिमा और सैयदना अली को लेकर निकले। ये मेरे अहले बैत हैं। उनकी शक्लें देख के दहशत खा गए होंगे कि इन नन्हे नन्हे हाथों ने अगर अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह के हुजूर दुआ कर दी, वो भाग गए ईसाई, नहीं मुबाहला किया उन्होंने। आज मुबाहला नहीं करना चाहिए जिसे मुनाजरों में होता है, ये बिल्कुल गलत है। वो डेफिनेट इल्म था अंबिया वाला। दूसरी हदीस इस कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में फज़ाइल अहले बैत पे हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा। अगर हजरत अली का कोई बुग़्ज़ होता ना उनके अंदर, वो इज्तिहादी गलती जो जंग जमल में हुआ वो हमने लिख भी दिया हुआ है, उस पर वो रोती भी थी, माफी भी मांग ली। सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी हैं सही मुस्लिम में 6261 फज़ाइल अहले बैत वाले चैप्टर में कि सैयदा फातिमा रदियल्लाहु, सैयदा आयशा कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को, सैयदना फातिमा, सैयदा फातिमा को, सैयदना हसन हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को, इन चारों को अपनी काली चादर के नीचे लिया और फिर आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत
वयुतहिरकुम तत्हीरा, बेशक अल्लाह ताला तो चाहता है ए नबी के घर वालों तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर करके तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। तो उस हदीस की एक्सटेंशन जो कुरान में तो वो उम्महातुल मोमिनीन के बारे में है, लेकिन उसी का एप्लीकेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सटेंशन के तौर पर इन चार हस्तियों के ऊपर मजीद कर दिया समेत अपने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 में। फिर जामिया तिर्मिज़ी के अंदर सही सनद के साथ हदीस है, किताबुल मुनाकिब चैप्टर में 3799, जो मैं पहले बयान कर चुका कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह से मोहब्बत करो उसकी नेमतों की वजह से, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से मोहब्बत करो। चौथी हदीस सही बुखारी किताबुल मुनाकिब में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3751 नंबर हदीस है, और यह सैयदना अबू बकर का कौल है, खलीफा अव्वल का। कितना जबरदस्त कौल है सही बुखारी के अंदर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। और सैयदना अबू बकर कह रहे हैं नबी से मोहब्बत करनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में उस मोहब्बत को तलाश करो। अब दर्स का कंक्लूडिंग रुख तय होता है सैयदना हुसैन के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। सैयदना हुसैन के क्या फजाइल हैं, कुछ चीजें तो बयान हो चुकी, कुछ हदीसें मैं इसमें एड्रेस करूं फजाइल अहले बैत में। मजीद 5 नंबर हदीस जामिया तिर्मिज़ी में अबवाबुल मनाकिब चैप्टर में 3781 नंबर हदीस है। यह हदीस मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और हाकिम में भी और सही इब्न खुज़ैमा में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हैं सैयदना हुज़ैफा बिन यमान राज़दार रसूल, कि मेरे पास आज एक ऐसा फरिश्ता आया जो आज से पहले कभी नहीं दुनिया पे उतरा था। वो खास खबर लेकर आया और उसने मुझे खबर दी है कि फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे दो नवासे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। फरिश्ता खबर देने आया है, क्या रिश्तेदारी की वजह से? नहीं, वो मैं पहले बता चुका, बहुत बड़ा काम मुस्तकबिल में होने वाला था इनसे। और मुस्तदरिल हाकिम के अल्फाज इसके साथ यह है कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनके वालिद इनसे भी अफजल है। और उनके वालिद से अफजल कौन है? सैयदना अबू बकर और उमर और उस्मान, जिनको हजरत अली ने खुद कह दिया मुझसे अफजल। मैं बुखारी की हदीस पहले सुना चुका हूं, सही बुखारी में किताबुल फजाइल में 3671 नंबर हदीस कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल अबू बकर और फिर उमर रदियल्लाहु ताला। और अबू दाऊद में हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे और हम तरतीब लगाया करते थे कि सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे, हम ये तरतीब बोला करते थे। अब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बड़े दुश्मन हैं राफजी, और बाज खबीस कहते हैं ये हरामी था, नाऊज़ु बिल्लाह, अबू हुरैरा के बारे में मैंने खुद वीडियोस देखी हैं। ओदा प्यो ही नहीं मिलता क्या? हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा कौन अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था? कहां उन्होंने स्टैंस लिया है अहले बैत के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। ये सबसे क्रिटिकल हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वले आज़ु बिल्लाहि ताला, बेईमान ही हो गया वो तो। बुग़्ज़ वाली हदीस हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया, ये कैसे हो सकता था वो बुग़्ज़ रखते हैं अहले बैत से? लिहाजा सही मुस्लिम की हदीस सुन लें कि हज़रत अबू हुरैरा का फरमान है कि मेरे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की थी कि अबू हुरैरा से और उसकी मां से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, मुनाफिक नहीं। मुनाफिक है जो अबू हुरैरा के बारे में कोई जुबान दराजी करता है रदियल्लाहु ताला अन्हु। और 7वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, ये जो मैंने हदीस बयान की कि इन दोनों से मोहब्बत करो, जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 282 पर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7863 नंबर हदीस है। मैं नंबरिंग साहब बता रहा हूं, ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के लिए एक बहुत बड़ा एसेट तैयार हो रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं जो आज गुफ्तगू हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा और सब्र कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये गुफ्तगू कंक्लूड हो जाएगी। तो 7वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3775 नंबर हदीस है कि याला बिन मरवा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। ये मेरे नबी की दुआ है, आप सब गवाह हो जाएं।
کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بھائی سے، ان کے والد سے، ان کی والدہ سے، تمام صحابہ سے، تمام تابعین تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں اور تمام محدثین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ ان کی وجہ سے اب تو بھی مجھ سے محبت فرما، آمین۔ اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ تو تمام امہات المومنین سے محبت، سب سے محبت۔ اب آئیں کربلا کی طرف۔ تو تاریخ اکثر جھوٹی ہے، تاریخ میں نے پہلے بتایا 2 نمبریاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے کئی کتابوں پہ پابندی بھی لگوا دی ہے، ناسبیوں نے کتابیں لکھی، کافی کتابوں پہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے۔ تاریخی روایتیں چن چن کے جنہوں کہتے ہیں نا وہ گند تے بہندا ہے، جڑا گندا ہوتا ہے نا وہ گند ہوتے جا کے، گندی مکھی گند ہوتے بہندی ہے۔ تو تاریخی روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثوں کا مقابلہ کیا۔ تو یہ تاریخی روایتوں کا حدیث کا مقابلہ کیا ہوگا؟ تاریخی روایتوں پہ آنا ہے تو پھر تمہارے پاس 10 ہوں گی، ہمارے پاس 1000 ہوں گی پیش کرنے کے لیے، تو اس میدان میں بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحیح احادیث کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیام ہے اس کے اوپر میں ایڈریس کروں گا کہ اس وقت کون سے ایسے حالات بن گئے تھے۔ تو اس پہ تو گھنٹوں چاہیے، لیکن میں 5 بڑی بڑی چیزیں اس میں بیان کروں کہ جو بڑے ایشوز تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سٹانس لینا پڑا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، نماز کے چیپٹر میں تکبیرات کا بیان، کہ بنو امیہ کے دور کے اندر تکبیریں کہنا چھوڑ دی تھی ان ظالموں نے حضرت علی کے بغض کی وجہ سے۔ صرف پہلی تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، پھر منہ وٹ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، ان کو بھی گورنر جب مدینے کا بنایا گیا، دونوں سنت کے مطابق نماز پڑھنی تھی، انہوں نے نماز پڑھائی اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا، سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور پھر انہوں نے سلام پھیر کے کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، اللہ کے نبی وفات تک یہی نماز پڑھتے رہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ، سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اور صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں یہ چیپٹر ہے، صحیح مسلم میں 867 سے 873 اور صحیح بخاری میں 784 سے 799 تک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے آ کے کہا کہ آج میں نے مکے میں ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ پاگل کیا کر رہا تھا وہ سن لیں۔ ابن عباس نے کہا وہ پاگل کون پاگل؟ اس نے کہا وہ اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 رکعتوں میں، وہ 22 دفعہ ہی ہوتا ہے اللہ اکبر، یعنی یہ سنت ہی ختم کر دی تھی بنو امیہ نے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا اور تیری ماں تجھے روئے، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو پاگل کہہ رہا ہے؟ یہ تو سنت ہے۔ اسی میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ملنے گئے، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ہر اٹھک بیٹھک پہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی کہا کہ اس کا مطلب بنو امیہ نے اتنی بڑی بدعت جاری کر دی تھی۔ دین کا جنازہ آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے تکبیرات کے اوپر، یہ الحمدللہ حضرت حسین کی قربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ دوسری مثال سنن نسائی میں کتاب الحج چیپٹر میں، مناسک حج والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے، تلبیہ عرفات میں تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ والا تلبیہ۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا، سنن نسائی ہے، کتاب الحج چیپٹر ہے، 3007 نمبر حدیث ہے، ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا ہے عرفات کے میدان میں، وہ کہتے ہیں میں اس کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تو یہ پتہ تو کرو۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ اے ابن عباس یہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تکبیر نہیں کہتے ہیں، یہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، سنن نسائی میں الفاظ ہے، انہوں نے کہا ان ظالموں نے علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا ہے، پھر انہوں نے باہر نکل کے تلبیہ بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک، یہ اعلان جنگ۔ اور یہی حدیث سنن بہیقی میں اور مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ابن عباس کے یہ الفاظ بھی ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا، کہ علی اونچی آواز میں تلبیہ کہتے تھے، علی خود کہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو سب سے لمبی حدیث ہے حج کی، وہ حدیث چلتی ہے حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اس کا کنکلوژن ہے کہ 100 اونٹ تھے، 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیے، باقی 37 حضرت علی کو کہا تم قربان کرو،
اور پھر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ پھر سارے 100 اونٹوں میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک ہنڈیا پکائی گی حضرت علی نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانا کھایا. تو حضرت علی کا پورا حج حضور کے ساتھ تھا. تو بنو امیہ نے یہ ظلم کیا. یہ نسائی میں بھی الفاظ موجود ہے، بغض علی کی وجہ سے. تیسری مثال، دل کو تھام کے سنیں. ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو. ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے، مغیرہ بن شعبہ والی. اب مسلم میں سنیں، مسلم میں، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث. امام مسلم کے قربان جاؤں، حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آیا. یہ کچھ نہیں چھپایا امت سے. 6229 نمبر حدیث. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. یہ وہ ہے سہل بن سعد. ان کو بلایا بنو امیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ علی کو گالیاں دیا کرو. یہ مسلم کے الفاظ رہے دیکھیں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اٹھے، انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں؟ صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو، کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف. تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کنیت تھی حضرت علی کی. تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالمو. ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے. حضرت فاطمہ حضرت علی کا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے مسجد میں. وہاں جا کے زمین پہ لیٹ گئے، جسم کے اوپر مٹی لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑے پیار سے کہا اوے ابو تراب، او مٹی والے. آپ نے لاڈ سے یہ بات کی. حضرت علی نے فخریہ اپنے ساتھ اپنی کنیت ابو تراب لگا لی. انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے، میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب. میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ ظلم اس وقت بنو امیہ نے شروع کر دیے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب یہاں وہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی. وہ آگے حدیث آ جائے گی. من کنت مولا فہذا علی المولا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ 3713 نمبر حدیث ہے، کتاب الفضائل حضرت علی کے چیپٹر میں ابواب المناقب کے اندر. جس کا مولا میں، اس کا مولا علی. لیکن یہ مولا مشکل کشا نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے. مولا کہتے ہیں دلی محبوب کو، جگری یار کو. جو مجھ سے جگری یاری رکھے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت علی سے بھی جگری یاری رکھے گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت حضور نے تلاوت کی. نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہے، اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت پڑھ کر حضور نے کہا میں تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا، تو پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کا مولا میں ہوں، جس کا محبوب میں ہوں، اس کا محبوب علی ہو. تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا. چوتھی حدیث اس میں صحابہ کرام کی جو توہین، یہ تو حضرت علی کی توہین ہے، صحابہ کی ذرا توہین سنیں آپ. صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر 4733 نمبر حدیث ہے. عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے. یہ وہ خبیث ہے جو حضرت حسین کے سر پہ چھڑیاں مارتا تھا. جب ان کا سر لا کے سامنے رکھا گیا، بخاری میں موجود ہے، آ جائے گا آگے. یہ وہ خبیث عبید اللہ ابن زیاد، یزید کا چہیتا ترین گورنر. جس طرح شوکت عزیز تھا نا مشرف کے لیے، اس طرح یزید کے لیے وہ چہیتا ترین گورنر. عائد بن عمر اس کو ملنے کے لیے گئے. صحیح مسلم 4733 نمبر. کہا عبید اللہ بیٹا، اتنے پیار سے بات کی انہوں نے. کہا بیٹا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود بات سنی ہے کہ سب سے ظالم چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ حکمران ہو. جیسے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے نا، سب سے ظالم وہ ہے جو حکمران ہو اور ظالم ہو. سب سے ظالم چرواہا وہ ہے. تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ پبلک کے ساتھ ظلم نہ کرنا. اس نے آگے سے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا تو محمد کے صحابہ کا بھوسا ہے. یہ دیکھیں کتنی زبان درازیاں بنو امیہ کی. پھر ان کو بھی غصہ آیا. انہوں نے کہا نبی کا صحابی بھی کوئی بھوسا ہو سکتا ہے، اور نبی کا صحابہ ہی کوئی بھوسا نہیں تھا. بھوسے تم لوگ ہو جو باقی بعد میں بچ گئے ہو. تم لوگ بھوسے ہو، بنو امیہ کے لوگوں. نبی کے صحابہ کو بھوسا کہتے ہو، والعیاذ باللہ. اسی کی ایک مثال سنن نبی داؤد میں
किताब सुन्ना चैप्टर के अंदर मौजूद है। हौज़े कौसर वाले बाब में 4749 नंबर हदीस, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये वही खबीस आ गए। सुन नबी दाऊद किताब सुन्ना, एक सहाबी मिलने के लिए आए, बल्कि आए क्या, उनको बुलवाया कि मैंने इससे एक मसला पूछना है। और यार तू उनके कदमों में हाजिर हो जाके, सहाबा के। इमाम बुखारी ने एक हदीस के लिए कितने कितने हजार मील का सफर किया है, और सहाबी कहते हैं उन्होंने बुला मेरे दरबार, मैं उसको एक मसला पूछना है। हौज़े कौसर दे बारिश के हौज़े कौसर वाली हदीसां सही ने कि नहीं। जब वो बुलाया तो जरा उसके अल्फाज देखें। वो कहता है, अच्छा, उस सहाबी को कहता है, अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो कहता है, ओए मोहम्मदी गींडे मोटे, ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मोहम्मदी गींडे मोटे, ये मैं पंजाबी में कह रहा हूं, मोटे गींडे, ओए ठिगने छोटे कद वाले मोटे मोहम्मदी। अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प उठे, उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी ने मुझे ये दिन भी दिखाने थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मेरे लिए आर बन जाती, तू मोहम्मदी होने की वजह से। इससे यह भी पता चला कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मोहम्मदी निस्बत को पसंद करते थे। हम बदबख्त हैं कि हम हनफी शाफी जाफरी करवाते हैं, ये हमारी बदबख्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो तौबा कर लिया और इसी तौबा की हम तबलीग करते हैं। मोहम्मदी कहलाओ अगर कहलवाना है तो ये उसने बात की। और पांचवी मिसाल सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सही मुस्लिम में जरा डिटेल के साथ है। सलातुल ईदैन वाला चैप्टर जो है 2053 नंबर हदीस है कि मरवान बिन हकम ने, और मैंने पहले भी बताया आपको उसका इशारा, कि उसने तकबीरात जो है ईद की जो नमाज से पहले तकरीर शुरू कर दी थी, खुतबा। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां खड़े हुए, वो अबू सईद खुदरी को पकड़ के मिंबर की तरफ घसीट रहा है, क्या मेरी तकरीर सुनो, वो तकरीर को सुनते ही नहीं था। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज पढ़ाते थे फिर तकरीर करते थे, तुम भी इसी पर अमल करो। ठीक है, वो झगड़ा करते रहे, हत्ता कि उसने जब तकरीर शुरू की तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला वहां गुस्से से चले गए, ये कहते हुए कि खुदा की कसम तुम भलाई पर नहीं हो, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम भलाई पर नहीं हो, तुम भलाई पर नहीं हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं किया करते थे। ये कह के वहां से चले गए। ये दीन का जनाब बेड़ा गर्क था। इस तरह की बहुत मिसालें। अब उसका आखिरी कंक्लूडिंग पोर्शन आ गया, सैयदना हुसैन की शहादत और करबला। ये कंक्लूडिंग जो इस पंफलेट के अंदर भी आखिरी सफा मौजूद है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद के कहने पर इनडायरेक्टली, अभी ये लाल मस्जिद में जो पाकिस्तान में वाकया हुआ है, मुशर्रफ कहता है नहीं मेरा कोई कसूर नहीं, वाकई से ही कहता है मुशर्रफ ने खुद तो गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने सजा दी उनको। पीछे तो यही होते हैं, ये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहते हैं जी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने किया, ये किया। पीछे कौन था? तू उसको नवाजता फिर रहा है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, बाद में भी गवर्नरी पर रख रहा है और तू कह रहा है जी मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोइयां इसके बारे में फरमाई थी। सही बुखारी में किताबुल मनाकिब चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3753 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक इराक का शख्स आया। उसने कहा कि ये बताइए कि अगर कोई बंदा एहराम की हालत में मक्खी या मच्छर मार ले, उसको क्या कफारा देना पड़ेगा? शिकार कर ले, कुरान पाक में आता है ना, कफारे आते हैं हदीस में, शिकार कर लो तो उसी तरह के बकरी वगैरह करो, तो मच्छर मार ले। ये इराकी था, ये इराकी इसी किस्म के मसले कूफी नजदी बयान करते हैं। ये वहीं से सारी ये फिके निकली है ना, जो इस किस्म के छोटे छोटे मसले हैं जी। 12 बंदे 12 ही नंगे, अदाया में लिखा हुआ है बारे शरीयत में, 12 बंदे नंगे हैं एक जंगल में, तो इमामत कौन कराएगा? ठीक है, आगे आप नहीं सुनेंगे क्या उन्होंने लिखा है उसमें। ठीक है, तो वो वाला चक्कर जी। ये बताएं अगर कोई मक्खी और मच्छर मार दे, अब्दुल्ला बिन उमर से पूछ रहे हैं, बुखारी में अल्फाज है, उन्होंने कहा जालिमो, तुम मुझसे इराकियों सवाल करते हो मच्छर के बारे में, और तुमने तो अल्लाह के नबी के नवासे को शहीद कर दिया, जिनके बारे में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। तुमने नबी के नवासे को ज़बह कर दिया, आज तुम्हें मच्छर और मक्खी की फिक्र पड़ी हुई है। और सही मुस्लिम में किताबुल फितन चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7297 नंबर हदीस है। आज नजदी वाला मसला भी क्लियर कर लें। ये नजदी है कौन है? सऊदी अरब वाले नहीं बेचारे, ये इराकी है नजदी। सालम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, और अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। वो कहते हैं, ए अहले इराक, ना मैं तुमसे उस छोटी चीज के बारे में पूछता हूं जो तुम छोटे छोटे मसले पूछते हो कि मच्छर मार दो, मक्खी मार दो तो क्या कफारा है,
اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں تم سے میں پوچھتا ہوں جس پر تم آمادہ ہوگے، یعنی حضرت حسین کے قتل پر۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی۔ عراق والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اہل عراق تمہارے بارے میں، کہ شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا، یہاں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہ جو نجد والی حدیث میں ہے۔ تو نجد کی تعریف جو راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے، وہ جو حدیث ہے وہ آگے آ رہی صحیح بخاری میں 7094 نمبر حدیث، کتاب الفتن چیپٹر میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما۔ 3 دفعہ دعا کی۔ نجدی ایک بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے نہیں کی۔ تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ وہ بتا دیا عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے، سالم بن عبداللہ نے، کہ یہ عراق والے ہیں اور وہاں فتنے، سارے فتنے عراق سے۔ حضرت عمر کا قاتل عراق والا، حضرت علی کو عراق میں شہید کیا گیا کوفے میں، حضرت حسین وہاں یہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور قیامت تک جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ عراقیوں سے، ابھی تک عراق میں سکون نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو جھوٹی فقہ بنائے گی وہ بھی عراق ہی ان کا مرکز ہے۔ آپ دیکھ لیں، اہل کوفہ، اہل امام ترمذی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے، حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے۔ کوفی نجدی تو چور بھی کہے چور چور، یہ خود جو ہے نا نجدی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب سعودی عرب والے نجدی ہیں۔ سعودی عرب کا میں طرفدار نہیں، وہ جو غلط باتیں کریں وہ غلط ہے، لیکن ظالموں کم از کم شرم کرو، تمہیں یہ بات شرم کرنی چاہیے۔ تمام محدثین کس کو نجدی لکھتے آئے ہیں؟ کون لوگ ہیں نجدی؟ اب مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 684 نمبر، جلد 1 85 نمبر صفحے کے اوپر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے، رو رہے ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کو کسی نے ناراض کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس نواسے حسین کو قتل کر دے گی، اور وہ اس فرات کے کنارے وہ کربلا کی زمین کی سرخ مٹی بھی لے کے آئے تھے میرے پاس۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی تھی، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے بڑی بات جو غدیر خم کی حدیث، 4 حدیثیں موجود ہیں اوپر تلے، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 6226 6227 6228 4 حدیثیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کی جگہ پر ایک خطبہ دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اللہ کے رسول سے کافی باتیں سنی، بھول گیا، لیکن جو بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ یہ بات کہی تھی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ، اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ہم نے منہج پہ یہ حدیث لکھ دی، یہ اشارہ آپ نے کیا، ڈراتا ہوں، باز آنا، ظلم نہ کرنا ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت پہ، یہ بات بتا دی، لیکن امت نے کیا کیا؟ قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا۔ کسی نے اہل بیت کو پکڑا غلو کے درجے میں، قرآن سے پیٹ پھیر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہو گیا، اور کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پکڑ لیا، اہل بیت سے پیٹ پھیر لی کہ یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں۔ تو پھر ٹھیک کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کہ توحید بیان کرنا وہابیوں والی باتیں، قرآن حدیث والی بات کوئی نہیں ہے۔ سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اس اپنے رویے کو بدلیں، اور یہ حدیث متواتر ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، اور میں یہ بات آج ڈسکلوز کرنے لگا ہوں، یہ حدیث ہے جس نے مجھے مجبور کیا تھا حسینی بننے پر۔ یہ حدیث متواتر حدیث ہے۔ متواتر حدیث وہ ہے جو درجنوں تابعین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، جس کے اوپر یہ حدیث کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں بھی متواتر، جس طرح یہ حدیث متواتر ہے کہ جس شخص نے میرے پر جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں لے لے، سمجھ لے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے، مقدمے میں، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث متواترہ ہے مسند امام احمد میں
इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2165, जिल्द 1 सफा 242 के ऊपर अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक रोशन दोपहर थी, मैं सोया हुआ था और ख्वाब में मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ये वाबी नहीं ख्वाब देख रहा, साहबी देख रहा है। हमारा ख्वाब, वाबी का ख्वाब, बरेलवी का ख्वाब, देवबंदी का ख्वाब, शिया का, अहले हदीस का, सबका गलत हो सकता है, लेकिन सहाबी का नहीं, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ था। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, जिसने मुझे मेरी शक्ल में ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। आजकल तो सारे ही देख रहे हैं ना ख्वाब, आज की कोई नहीं है, लेकिन सहाबी देखेगा वो डेफिनेट होगा, वही होगा, वो मुतवातिर हदीस, वही का वो सिलसिला जो बुखारी मुस्लिम में है कि मेरी वफात के बाद वही का दरवाजा बंद सिवाय ख्वाबों के। तो ख्वाब वाला वही का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। साहबा डेफिनेट कहते हैं मैंने वो उस दोपहर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अब हालत आप देख लें क्या है। कहते हैं बाल बिखरे हुए, जिस्म पे गर्द, परेशान हाल, हाथ में एक शीशी जिसमें खून की एक शीशी, एक बोतल। शीशा उस वक्त भी होता था, कब्ल मसीह है शीशा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शीशे के गिलास में पानी पीना साबित है। हो सकता है कोई इधर एनालिसिस ना करना शुरू कर दे, शीशा उस टाइम का होता है। तो शीशे की बोतल पकड़ी हुई है, उसमें खून है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी क्या हालत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे हुसैन और मेरे अहले बैत को करबला में कत्ल कर दिया गया है। आज मैं सुबह से अपने शुहदा का खून जमा कर रहा हूं। ये बरज़ख का मामला है, ये नहीं कि आप वहां तशरीफ ले आए थे, ये बरज़ख का मामला है। क्योंकि जो शहीद होता है मरते ही जन्नत में पहुंच जाता है और क़यामत वाले दिन वो अपने खून के साथ उठेगा। ये बरज़ख का मामला है, दुनिया पे इसको क्यास नहीं करना। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं उठा कांप के, मैंने वो दिन और तारीख नोट की, और जाहिर है उस वक्त जियो न्यूज या एक्सप्रेस न्यूज या आज टीवी तो नहीं था, 1000 मील दूर एक वाकया हो रहा था, कई महीनों के बाद खबर पहुंची वहां पर। तो वो हमने दिन और तारीख याद रखी, और उसी दिन और तारीख को जिस पर इजमा है 10 मुहर्रम को 61 हिजरी के अंदर एग्जैक्ट प्रॉफिट की वफात के 50 साल के बाद सैयदना हुसैन को उनके 72 साथियों समेत शहीद कर दिया गया करबला के मैदान। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इधर मैं वो आयत ही पढ़ूंगा, क्या शरीयत ने हमारी जुबान पर पर्दे रखे हुए हैं ताले। मैं वो आयत ही पढ़ूंगा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज कोई शख्स अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए जलील कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ये दुनिया में तो लानत है, आखिरत में अजाब मौजूद है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये अब लानत मैंने नहीं की है। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, मुस्नद इमाम अहमद, हदीस नंबर 26592, जिल्द 6 सफा 298, उम्मे सलमा जो हुजूर की बीवी रदी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त जिंदा थी, उन तक जब बात पहुंची कि हजरत हुसैन शहीद हो गए हैं, उन्होंने कहा अल्लाह की लानत हो इराकियों पर, इन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया, अल्लाह इनको कत्ल करे। उन्होंने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ धोखा किया, अल्लाह इन कातलों को जलील ख्वार करे। और वो हुआ है, वो आखिर में आ जाएगा कैसे जलील हुए हैं वो। अब थोड़ी सी बात मामू के बेटे के बारे में हो जाए, यजीद के बारे में, क्योंकि हजरत माविया हमारे रूहानी मामू है, साढ़े मामे का पुत्र तो लगता है यजीद। पर वही गल है कि हजरत नूह का बेटा अगर गलत काम करेगा तो नूह अलैहिस्सलाम की वजह से उसको कोई नहीं सपोर्ट मिलनी। तो हजरत अमीर माविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। तो यजीद बिन माविया के बारे में आप सुन लें। हजरत अबू हुरैरा, मैंने कहा था ना अबू हुरैरा पक्के अहले बैत के मानने वाले हुसैनी है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है, सही बुखारी अलामात नबूवत वाले चैप्टर में, हुजूर की प्रोफेसीज जो है मुस्तकबिल में जो पूरी होनी थी 50 साल के बाद, 3605 नंबर हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की तबाही
बनु कुरैश के नौजवानों के हाथ में, लोंडों के हाथ में होने वाली है, जब नौजवानों के हाथ में हुकूमत हो जाए। और अगर मैं चाहूं उन नौजवानों के नाम, उनके मां बाप के भी नाम बता दूं, लेकिन डरते थे वो, नाम बता देते, उन्हीं की तो हुकूमत थी, मार देते हजरत अबू हुरैरा को भी, जान बचाना भी फर्ज था। और वो बात मौजूद है सही बुखारी किताबुल इल्म चैप्टर में 120 नंबर हदीस है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बर्तन लिए, 2 उलूम नहीं है, 2 बर्तन। ये सूफी भी हदीस पेश करते हैं जी, वो 2 है, एक जड़ा तसव्वुफ है, एक रूहानी है, एक जड़ा। तो वो कहते हैं कि 2 उलूम मैंने सीखे, 2 मैंने बर्तन लिए। इल्म भी अगर कोई बोल लेता तो जायज है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 2 मैंने बर्तन लिए, एक मैंने तुम पे जाहिर कर दिया, यानी हुजूर की हदीसें बयान कर दी। दूसरा अगर मैं जाहिर कर दूं तुम मेरी गर्दन मार दो, क्योंकि उन्हीं की हुकूमतें थी। अगर वो बता देते कि तुम लोगों के हाथों उम्मत की तबाही होने वाली है तो उनको कत्ल कर देते, लेकिन उन्होंने ईमानदारी की, बता दी कि ऐसा है। और फिर इशारतन क्या किया, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत लेके आते हैं, पूरी बहस लेके आते हैं कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में ये चीज मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे 60 वाले साल से पहले पहले मौत दे देना, और नौजवान लोंडों की हुकूमत से पहले 60 हिजरी से पहले पहले मुझे मौत दे देना। और यह हदीस मौजूद है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में भी, और जुज़ अबिल अब्बास अल असम अल मुतवफ़ा 346 हिजरी 133 नंबर हदीस, उस हदीस की किताब में भी मौजूद है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है इस टॉपिक पे कि 60 से पहले पहले मुझे मौत देना। अभी उनको कोई कशफ तो नहीं हुआ था, हम तो हुजूर के बाद किसी कशफ के कायल नहीं है, खत्म नबूवत के मुनाफी समझते। हुआ क्या था, यह हदीस है अल मुस्तदर लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8499 नंबर, जिल्द 4 सफा 530 पर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60वां साल जब होगा तो क्या होगा, उस वक्त अमानत को माले गनीमत और सदका और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा और ख्वाहिशात नफसानी का हुक्म माना जाना शुरू हो जाएगा। यानी ये 60 जो साल जब पूरे होंगे तो ये होगा। और 60 साल में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए, और उसी वक्त जो है वो 61 हिजरी में ये वाक़या करबला हो गया, यजीद 60 हिजरी में बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू हुरैरा की दुआ कबूल हुई। 59 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा फौत हो गए, और दुआ करते थे अल्लाह 60 से पहले, इशारा तो उम्मत को देंगे। कहते हैं अबू हुरैरा ने नाम तो नहीं लिया, और किस तरीके से नाम ले कि 60 से पहले पहले मौत दे। 60 में कौन सा लोंडा हुक्मरान बना है। और इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया है, 3605 नंबर हदीस सही बुखारी में उन्होंने लिख दिया, इन लोंडों में पहला यजीद बिन मुआविया है जिसके हाथों उम्मत की तबाही हुई है। इब्ने हजर बड़ा नाम लेते हैं फतुल बारी का, सारे मुत्तफिक हैं। उसने तो कपड़े उतार के रख दिए इनके, नासबियों और यजीदियों के। उन्होंने लिख दिया कि वो पहला शख्स वो है। और हज़रत सफीना की हदीस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सही जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद के अंदर, तिरमिज़ी में 2226, अबू दाऊद के अंदर 4646, कि बनु उमैया की हुकूमत शरीर तरीन बादशाहत है। अब सेकंड लास्ट टॉपिक, अब मेरा ख्याल 10-12 मिनट में इंशाल्लाह ये कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बड़े आराम के साथ, क्योंकि 2 चीजें रह गई, इसको समझ लें। पहली चीज कुस्तुनतुनिया वाली बिशारत, जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को मैंने ये मेल की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसने जो खामोशी इख्तियार की है तो वो इंशाल्लाह, इसका मतलब है कि इल्मी दलाइल पर उसने रुजू कर लिया होगा। अल्लाह करे कि वो इलानिया तौर पर भी रुजू कर ले कि कुस्तुनतुनिया वाली बिशारत यजीद बिन मुआविया पर चिस्मा करना इल्मी गलती है। यह गलती इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 728 हिजरी उनसे हुई, और वो फिर आगे चलनी शुरू होगी। बुजुर्ग तो सारों को प्यारे होते हैं, गलतियां को कर गए, पीछे ये डिफेंड करते फिरते हैं सारे। अशरफ थानवी जो कुछ करके गए देवबंदी डिफेंड कर रहे हैं, अहमद बरेलवी साहब जो जुल्म करके गए बरेलवी डिफेंड कर रहे हैं, अहले हदीसों के जो बुजुर्ग जुल्म कर गए वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो अहले हक हर जगह मौजूद है, जो कहते हैं किताब और सुन्नत इजमा हुज्जत है, बाकी बड़े से बड़े की बात जूते की नोक पे अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ है, ऐसे लोग मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस में ज्यादातर लोग ऐसे मौजूद हैं। इस लिहाज से मैं इन तीनों मकतबा फिक्र में इनको प्रायोरिटी पे मोहब्बत करता हूं कि कम से कम इनको ये बात समझाना आसान है। अब ये लादा बदबख्ती है कि यजीदी भी सबसे ज्यादा इनके अंदर मौजूद है, तो इसीलिए मैं इनको झंझोड़ रहा हूं कि खुदा के लिए तुम अपना क्राइटेरिया वही रखो जो बाकी चीजों में रखते हो। तो सही बुखारी किताबुल जिहाद चैप्टर में 2924 नंबर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर को फतह करने के लिए जाएगा, कैसर का शहर उस वक्त कुस्तुनतुनिया था, इस वक्त इस्तंबुल है। इस्तंबुल कहते हैं टर्किश लैंग्वेज में इस्लाम इन अ बल्क, यानी इस्लाम का गढ़। तो ये फिर मुसलमानों ने जब फतह किया, ये बहुत बाद में फतह हुआ है,
یزید کے مرنے کے بھی 150-200 سال کے بعد فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی. سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. تو استنبول اب اس کا نام رکھ دیا قسطنطنیہ کا. جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر، عیسائیوں کا گڑھ، وہاں پوپ بیٹھتا ہے، اس وقت پوپ بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا، فتح نہیں، فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا، نہ صحابہ سے ہوا، نہ تابعین سے ہوا، تبا تابعین کے بھی اینڈ کے دور میں جا کے ہوا. تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوجھ کے اس پہ فٹ کر دیا. وہ حدیث آپ سن لیں. اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے. یا بات سمجھ لیں، انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا. بات علمی ہے. جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سورہ انفال کی آیت ہے، سیدھی سی بات ہے. 2 + 2 4 ہیں بھائی. دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دیں اور مردے زندہ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ 2 + 2 5، ہم مانیں گے؟ تو ہم قرآن حدیث کو کیسے غلط مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پہ، امام ابن تیمیہ کے کہنے کے اوپر یا ابن قیم کے کہنے کے اوپر؟ ہم 2 + 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا شروع کر دیں؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کتاب اللہ، یہ پہلی چیز ہے. تو یہ 1186 نمبر حدیث کتاب التہجد صحیح بخاری، اس میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر حملے کے دوران، جو اس وقت ترکی ہے، قسطنطنیہ پہ حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے جس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. یہ الفاظ ہیں بخاری کے، حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا، یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ لوگوں نے من گھڑت واقعات بنائے ہوئے ہیں تو وہ لادہ بات ہے. اب انہی واقعات پہ اگر عمل کرنا ہے اہل حدیثوں نے بھی، تو پھر ان کو مبارک ہو، اپنا عقیدہ خراب کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا؟ یزید بن معاویہ. تمام اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں، ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے، 54 ہجری میں. اور وہ 7واں لشکر تھا، جو اس میں بخاری نے لکھا 7واں تھا، وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا 7واں تھا. یہ تو میں ثابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث اٹکی ہوئی ہے ناسمیوں کے گلے میں. اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے، نگل بھی نہیں سکتے. الحمدللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، انہوں نے یہ حدیث لکھ دی. 2512 نمبر حدیث کتاب الجہاد سنن نبی داؤد کے اندر وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب پہنچے، اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر یزید کا نام نہیں ہے. اچھا، اور وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی. ابو ایوب انصاری اس لشکر میں بھی موجود، وہ سارے لشکروں میں شریک رہے قسطنطنیہ کے. آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے کنٹینیوس، یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور قسطنطنیہ میں دفن ہو گئے. اور وہ کہاں فوت ہوئے؟ یزید والے لشکر میں، کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے. تو اگر 2 حملے بھی ہوئے ہوں قسطنطنیہ پہ تو یہ پہلا ہے، جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے، اور اسی میں موجود ہے. پھر شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک میں فوت ہو گئے. فوت ہونے والا لشکر بخاری میں، زندہ والا یہ، لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے، لیکن اس سے بہت پہلے ہے. وہ 7واں، یہ تیسرا. تو پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، ان کے ایک بھائی ہیں، صحابی ہیں، بہت زبردست پرسنالٹی سے. یزید بن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے، یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے. ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. اور کچھ حضرت معاویہ کا بھی نام لیتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، ہمیں کوئی ساڑ نہیں حضرت معاویہ جنت میں جاتے ہیں، ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ. ہمیں یہ بھی، ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ لعنتی ہے. پورے لیکچر میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لعنتی ہے، یہ نہیں میں نے کہا.
यजीद लानत का मुस्तहिक हुआ, यह मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कुरान और हदीस से कहता हूं। कुरान में नहीं है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। लेकिन आप मेरे सामने झूठ बोले, मैं आपको लानती नहीं कहूंगा, लेकिन आपको कहूंगा कि आप इस अमल की वजह से लानत के मुस्तहिक हो गए, तौबा कर लें। अब मैं आपको बताता हूं, उम्मे सलमा ने तो लानत भेजी थी ना अहले इराक में, वो आगे हदीस, ये कंक्लूडिंग हदीस है, उसी पर ही आ रही है। तो ये पूरी मेल मैंने लिख दी है कुस्तुनतुनिया के दोनों लश्करों वाली, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को। तो अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। इस वक्त अल्लाह की हुज्जत है दुनिया पे, लेकिन पैगंबर नहीं, गलती उनसे हो सकती है, और मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले में। तो ये 54 हिजरी के अंदर ये मामला हुआ, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया लश्कर वाला। अब आखिरी जो बातें थी, मैंने कहा था 12 मिनट लगेंगे, उनमें से 7 मिनट गुजर चुके हैं, इंशाल्लाह 5-7 मिनट में ये बात भी खत्म हो जाएगी। वो यजीद के 3 स्याह कारनामे सुन लें आप हदीस की किताबों से, जो उसके फजाइल सुनाते हैं ना। तो अब हमने चाहा कि हुसैनियत बयान करनी है, तो उसके जरा कारनामे सुनाए कि उसने क्या क्या कारनामे किए हैं। पहला कारनामा सुने, सही मुस्लिम में किताबुल हज चैप्टर में 3245 नंबर हदीस है कि उसने, यजीद ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो हज़रत जुबैर अशरा मुशरा के बेटे हैं और वो भी बनु उमैया के खिलाफ थे, उन्होंने मक्के के अंदर हुकूमत कायम कर ली थी, उनको शहीद करने के लिए, शहीद तो नहीं कर सके उस वक्त क्योंकि यजीद मर गया था पीछे, 64 हिजरी के अंदर सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि उसने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, खाने काबे पर मिंजनीक से पत्थर फेंके। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं भाइयों, तारीख की रिवायत नहीं है, ये इब्ने तैमिया की लिखी हुई तारीख नहीं है, ये हदीस की किताबें हैं। ये सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की वो गुस्ताखाना किताब नहीं है उसाने करबला वाली, जिसमें सारी झूठी रिवायतें जमा कर दी हैं। ये हदीस सही मुस्लिम की मैं पढ़ रहा हूं। खाने काबे पर चढ़ाई की, मिंजनीक से पत्थर फेंके, खाने काबे का गिलाफ जल गया। वहां जो 2 सींग थे, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए मेंढा उतरा था, उसके सींग पिछले तकरीबन 3500 साल से वहां मौजूद थे, वो भी जल गए उसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात यहां ईमानदारी से कर दूं, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब को ये मेरा पंफलेट पहुंचा है, उनका रिटन में जवाब मौजूद है कि मेरा अकीदा वही है जो इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने उनकी चूंकि गलत बात की, उनकी किताब गलत चल रही थी, तो मैं साथ उनकी अच्छी बात भी करूं कि उन्होंने मेरा पंफलेट पढ़ के रुजू कर लिया। और ये वो बंदा है कि सऊदी अरब से जो कुरान की तफसीर जिसकी छप रही है। ज़ालिक फज़लुल्लाह युती मन यशा। इल्म किसी की विरासत नहीं भाई, वो मुझसे 50-60 साल बड़े हैं उम्र में, वल्ला उन्होंने इसको पढ़ के कहा इसमें कई हदीसें जो मेरे इल्म में ही नहीं थी कि हज़रत माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के फौजी ने अम्मार बिन यासर को कत्ल किया था। कहते मुझे पता ही नहीं था। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अम्मार बिन यासर को बागी जमात कत्ल करेगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं वो एक इधर बात सुन लें, एक पूरा लेक्चर मैं इस पे भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला जब जिंदगी रही और ये हजम हो गया, और वो लेक्चर होगा राफजियत और नासबियत के ऊपर। अभी मैं सिर्फ यजीदियत के ऊपर एड्रेस कर, उसमें फिर मैं सारे तरफ के पोल भी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने जिंदगी दी तो खोलूंगा। तो यहां पर ये 64 हिजरी का पहला कारनामा। दूसरा कारनामा वाक़या हर्रा, मशहूर वाक़या। ये वाक़या हर्रा कैसे हुआ? जब मदीने में खबर पहुंची कि सैयदना हुसैन को शहीद कर दिया गया, जो मैंने शुरू में कहा कि हजरत हुसैन के फवारे की जरूरत थी कि उम्मत जागी भी उम्मत। उन्होंने कहा हम यजीद की बैत तोड़ते हैं जिन्होंने की हुई थी, कई तो वैसे न्यूट्रल हो गए थे, बगावत कर दी उन्होंने, उनका हम अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत करेंगे। 63 हिजरी के अंदर वाक़या हर्रा फिर हुआ, शर्मनाक तरीन वाक़या, जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी जुबान इस पर नहीं रोक सके, उन्होंने भी लिख दिया। शर्मनाक तरीन वाक़या। मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए, लीदें करते रहे, नमाज नहीं हुई वहां पे। अहले मदीना को लूटा गया। अल बदाया वन नहाया, तारीख इब्ने कसीर पढ़े, 1000 औरतों के साथ। मैं इसकी सेहत में नहीं पढ़ता ना मैं इसको दलील में आता हूं, मैं वैसे मुस्लिम से हदीसें पेश करूंगा, लेकिन जिनके लिए इब्ने कसीर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उनके लिए ये बहुत बड़े फकी है कि 1000 सहाबियात और ताबियात औरतों के साथ यजीद की फौजों ने जिना किया, आरामी बच्चे पैदा हुए। अब बादशाह वाला सिलसिला ही नहीं था उसमें। ये इब्ने कसीर ने लिखा है, इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द ने, तारीख इब्ने कसीर में। तो इसको छोड़ दें, ये मेरी दलील नहीं है, कोई इसको पकड़ के तो तारीख पकड़ना शुरू कर दे। मेरी दलील ये है, बुखारी और मुस्लिम की कितनी हदीसें वाक़या हर्रा के बारे में कि यजीद की फौजों ने कत्लेआम किया मदीने में, क्योंकि उन्होंने बैत तोड़ दी थी यजीद की। उन्होंने कहा नबी के नवाजे को शहीद कर दिया जालिमो। हदीस सही बुखारी में किताबुत तफसीर सूरतुल मुनाफिकून की तफसीर के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4906 नंबर हदीस है, खोल के पढ़ ले कि वाक़या हर्रा के दौरान
جب مدینے والوں کو لوٹا گیا کتنے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت انس حضور کے غلام 10 سال حضور کو وضو کروایا, زندہ تھے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بیچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے. تو زید بن ارقم نے خط لکھا, یہ وہی زید بن ارقم ہے جنہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے. انہوں نے کہا انس بن مالک آپ غمناک کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا؟ یہ اہل مدینہ انصار ہی ہے نا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انصار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں, میرے بعد صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں پر, تم پر ظلم کیے جائیں گے, لیکن صبر کرنا. پوری دنیا ایک راستے پر چلے, انصار دوسرے راستے پر, میں انصار کے ساتھ ہوں, میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اسی لیے تو حضور مدینہ شریف میں دفن ہوئے ہیں, ورنہ مکے کے ساتھ حضور کے 55 سال مکے میں گزرے تھے, پیار تھا. ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا, مدینے کی حرمت پامال کی, قتل عام کیا, لوٹا. اور آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. اب یہ آ گیا وہ فتویٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ, جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا, اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اب میں نے لعنت بھیجی ہے, جس نے کام کیا, جس کو فٹ اس کو گفٹ ہو گیا, جس کو حدیث فٹ اس کو گفٹ. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, میں حدیثیں پوری نہیں پڑھ سکتا. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں 3339, 3319, 3323, 3330 سے لے کے 3333 تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں. اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں, 2604, 2959, 4024. 4024 میں تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا کوئی صلح حدیبیہ والا باقی نہیں رہا, کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چند کے. اور جب یہ واقعہ ہوا, واقعہ ہرا, تو کوئی صلح حدیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا. یہ بخاری ہے. تو الحمدللہ امام بخاری امام مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے, الحمدللہ کوئی یزیدی نہیں تھے, ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے اگر ایسی بات ہوتی. تو یہ بات ہوگی. یہ 2 کارنامے میں نے بتائے, مکے کے اوپر چڑھائی, مکہ بھی مدینے کے اوپر چڑھائی, اس کا حرمت کو پامال کرنا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا, اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلائے گا اس کو جیسے نمک پگھل جاتا ہے. اور یزید within 2 years یزید کی حکومت ختم ہو گئی, مر گیا, جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا واقعہ ہررا کے اندر. اور تیسرا اور آخری جرم جو یزید کا سب سے بڑا جرم, انڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں وہ انوالو ہے. اور یہ میں اب بخاری پڑھنے لگا ہوں, جس کے اوپر محمود احمد عباسی نے کہا تھا بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث لے لی ہے, ولیعاذ باللہ. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر جابر دامانوی, پوری زندگی یزیدی رہے ہیں. صرف محمود احمد عباسی کا یہ فکرہ انہوں نے خود سنا ہے, خود سنا ہے. یہ فکرہ سن کے انہوں نے تحقیق کی اور حسینی ہوئے. 50 پمفلٹ کراچی انہوں نے مجھ سے یہ والے منگوائے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں بیٹا تم نے سمندر کوزے میں بند کر دیا یہ والا پمفلٹ 4 صفحوں میں. ڈاکٹر ابو جابر دامانوی نے پوری زندگی یزیدی رہے ہیں. کہتے ہیں میں محمود احمد عباسی کو ملنے گیا, میں نے کہا یہ جو حدیث ہے بخاری میں جو اب آنے لگی, کہتے ہیں ہاں بخاری گدھے نے بھی اس طرح کی حدیث لکھ دی ہے. ان گدھوں کے پیچھے اہل حدیث چل کے تو حضرت حسین کے بارے میں اور یزید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, اور یزید کو بشارتیں سناتے پھر رہے ہیں. اور ایک پوری جماعت ہے جو یزیدیت لے کے کھڑی ہوئی ہے. ظلم کی انتہا ہے. یہ لوگ تو بخاری مسلم کو ماننے والے ہی نہیں تھے. ان منکرین حدیث کے پیچھے ہم لوگ چلیں. تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی, یزید بن معاویہ کا تیسرا جرم. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث, اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آئے ہیں. دیکھیں امام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں, کیوں وہ آگے آ جائے گی بات. اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3778 نمبر, وہ بھی حضرت حسین کے فضائل میں حدیث لے کے آئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا. بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا حسین کا سر لا کر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے گورنر کے سامنے, کوفی نجدی کے سامنے لا کے رکھا گیا, یزید کے چہیتے گورنر کے سامنے. وہ چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں کو یوں چھیڑنے لگا. دیکھو ظالموں کو شرم کرو, یا کرو. ایک بندے کو تم نے اس حد تک پہنچا دیا, اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی. اور کچھ ان کی شکل مبارک کے اوپر کمنٹس کرنے لگا
حضرت انس تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا کہ اپنی چھڑی پیچھے کر, خدا کی قسم حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے, تو اس سر مبارک کے اوپر چھڑی پھیر رہے. تو یہ حضرت حسین کے فضائل میں امام بخاری لے کے امام ترمذی, اور امام ترمذی نے پھر کلا ٹھوکے آئے نہ تھے ناسبیاں ہوتے. اس سے 2 حدیثیں بعد 3780 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں, اور یہ پڑھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ابن عمیر کا بیان ہے, کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر دیکھا تھا, اور پھر اللہ نے مجھے 7 سال کے بعد وہ منظر دکھایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر اور ان تمام خبیثوں کا سر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, مختار سقفی نے سب کو قتل کروایا نا, ان کے سر لا کے کوفے کی مسجد میں رکھے گئے جہاں کے گورنر تھے. ہم سے پاورفل کون ہے؟ کوفے کا گورنر تھا, اس مسجد میں لا کے عبید اللہ ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چھڑی پھیری تھی نا نتنوں پہ. اور وہ کہتے ہیں, امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا ھذا حدیث حسن صحیح, اس حدیث کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پھیری تھی. اور اللہ کے ولیوں کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ترمذی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں 3780 حسن صحیح, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا نمایاں مسجد میں آیا, عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھسا, ٹھیک ہے, پھر دماغ میں سے ہو کے پھر باہر نکلا. 3 دفعہ اس نے یہ کام کیا, اور لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے, پھر وہ پیچھے چلا گیا. یزیدیوں کو سناؤ جا کے کہ تمہارے ابے کے ساتھ کیا ہوا تھا. ابھی تو یزید کے ساتھ کیا ہوا وہ چھوڑ دیں, اور کیا ہوگا. لیکن میں یزید کو کافر نہیں سمجھتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا, لیکن شرک کے علاوہ بھی معافی اوپن لائسنس نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. اگر اللہ چاہے تو اس ایک جرم کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے. این ممکن ہے. ہمیں کوئی نہیں ہے جنت میں چلا جائے یا میں وہی بات کروں گا جو میں نے آج آخری بات کرنی تھی, وہ آخری نصیحت. یہی میرا عقیدہ ہے, اب آپ سن لیں یزید کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے. ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد ہیں. ابراہیم نخی بہت بڑے محدث ہیں. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتاب میں المعجم الکبیر الطبرانی میں موجود ہے. حدیث نمبر 2829 جلد 3 صفحہ 112 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہی میرا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا, تب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکتا جنت میں بھی, کہ مجھے رسول اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. یہ امام ابراہیم نخی کا قول ہے. اس کو ہم نے آخری نصیحت کے طور پہ اس پہ ڈالا ہے, اس پمفلٹ پہ. آخری نصیحت یزید کے 3 کارنامے اور یہ آخری نصیحت. اور یہی میری نصیحت ہے, نہ ہم حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہیں, نہ قاتلوں کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں, نہ یزیدیوں کے ساتھ, نہ ناصبیوں کے ساتھ. اہل سنت کا منہج الحمدللہ واضح ہے, کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں, اور جہاں کتاب و سنت اجماع میں کوئی چیز نہ ملے اجتہاد کرتے ہیں, لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہیں. ہمارے پورے منہج پڑے ہوئے ہیں. ہمارے تمام ویڈیو لیکچرز جو ہے, ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے, اس کا نام بھی آپ سن لیں, انشاءاللہ انقریب ہو جائے گی, اہل سنت پاک.com کے نام سے. www.ahlsunnatpak.com. اہل سنت کے وہی اسپیلنگ ہیں جو عام طور پر چل رہے ہیں, AHLESUNNATPAK فار پاکستان.com. یہ ہماری انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی. یہ سارے لیکچرز وہاں پہ رکھے ہوں گے. فی الوقت ہمارے تمام لیکچرز یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, www.youtube.com/user/720085. 720085. گوگل میں بھی آپ لکھیں 720085 چینل آن یوٹیوب, تو ڈائریکٹ یہ چینل کھل جائے گا. اس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام پمفلٹ رکھیں گے,
امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور ترجمہ رکھیں گے، ویڈیو لیکچرز، اسلامک ڈاکومنٹریز رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ اس کو اپروچ کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے، امید ہے کہ اس کو ہم لانچ کر دیں گے. اور یہ آخری بات اس کانٹیکسٹ میں آپ سن لیں کہ مجھے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے 720085 کیوں رکھا ہوا ہے اس کا؟ تو اس وقت تو ہم لوگوں نے رینڈملی رکھا تھا، لیکن اب میں نے اس کی نسبتیں بھی ڈھونڈ لی ہیں. 720085 کیونکہ ہم بریلوی رہے ہیں 31 سال، نسبتیں تو ہمیں پتہ ہے کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے، 720085 کیا ہے؟ 72 72 فرقے، 0000 ہیں. کوئی نہیں، وہ 73واں فرقہ نہیں ہے، وہ طائفہ منصور ہے. حضور نے فرمایا ایک گروہ رہے گا حق پر. تو 72 فرقے 00، کیونکہ 72 میں 2 ڈیجٹ ہے 00، اور 8 ہے جنت کے 8 دروازے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو وضو کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے. اور 8 دروازے جنت کے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے 5 تن پاک کا راستہ. 5 720085. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کا ایک سولوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ منطق کے حساب سے ہے. اس کو کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہ سمجھے، یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ نے جو حق بات ہمارے منہ سے نکالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے، کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.